طارق بھائی یہ کہہ رہے ہیں عابد زبیری صاحب، اور یہ تحریک انصاف والے بھی کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی آپ لالی پاپ دینا چاہ رہے ہیں اپنی پسند کے فیصلے کروانے کے لیے. ان ادر ورڈز آپ کی نیت پہ شک کر رہے ہیں اس ترمیم کو لے کر، ایک بات. اور دوسری بات جو اس میں آ رہی ہے وہ یہ کہ کیا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کوئی ایسا بل لے کر نہیں آ رہی جس کے اندر جو ہے یہ اس طرح کا پیکج ہوگا، سپریم کورٹ کے جج اپنی مرضی کا لگائیں گے چیف جسٹس، یا اس کی ایج چینج کر دی جائے گی ٹینڈر بڑھانے کے لیے، لیکن کیا حکومت پرائیویٹ بل کے ذریعے یہ کارروائی کرنے کا ارادہ رکھ رہی ہے؟ پرائیویٹ ممبر ڈے سے شاید یہ جو معاملہ ہے، یہ جو چہمگوئیاں میں نے پہلے لفظ استعمال کیا ہو رہی ہیں، اس انداز سے شاید یہ ممکن نہ ہو. لیکن میں یہاں پہ یہ کلیئرٹی ضرور لانا چاہوں گا کہ جب آپ بات کرتے ہیں آئین کی، سپریم کورٹ کی، اور اس کے بعد اسمبلی کی اور پارلیمنٹ کی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئین جو ہے وہ سپریم ہے. آئین سے ہی یہ سارے ادارے جو ہیں اختیارات بھی لیتے ہیں اور اسی کے تابع یہ کام کرتے ہیں. لیکن اگر اداروں میں موازنہ کیا جائے تو اس میں جو پارلیمان ہے وہ سپریم ہے. آئین میں امینڈمنٹ کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے، آئین کی خالق جو ہے وہ بھی پارلیمنٹ ہے، تو اس لیے اداروں کے اندر اس کا اختیار جو ہے وہ سپریم ہے. باقی جو بات کی گئی کہ جو اس میں آئین میں امینڈمنٹس مختلف ادوار میں ہوئی ہیں اس کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کیا، ریسٹرین شو کیا سپریم کورٹ نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا کیا، ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر آپ ایک امینڈمنٹ یا کوئی بھی بل یا کوئی بھی قانون سازی پارلیمان میں ہوتی ہے اور یہ امپائر جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے، یہ مجھے بتائیں آئین کیا سپریم ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ سب سے زیادہ سپریم بھی ہو، لیکن سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ پارلیمنٹ کا پاس کردہ کوئی بھی شک جو ہے وہ آئینی ہے یا نہیں ہے. یہ تو آپ مانتے ہیں نا، یہاں جا کے آپ پھنس جاتے ہیں کہ سپریم کورٹ امپائر بھی تو ہے نا. کیا بات یہ ہے آئین کو انٹرپریٹ کرنے کا کوئی اختیار ان کے پاس ہے، ہمارے ہاں کیا کریں گے؟ یہ چیز اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے. ابھی ایک تو آج آپ نے جو مجھے میں ایسے کہوں زیادتی کی ہے، یا آپ نے مجھے، تو میں یہ کہوں گا کہ عزت بخشی ہے کہ اتنے دو انتہائی سینئر قانون دان جو ہیں ان کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے ان کی نالج مجھ سے زیادہ ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، اگر یہ ہے بھی تو یہ ٹھیک نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کے ایک طرف 340 وہ لوگ بیٹھے ہیں جو 8-8 10-10 لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ ایک بل بناتے ہیں، وہ کوئی قانون سازی کرتے ہیں، اور اسے 3 لوگ بیٹھ کے اگر سٹرائک ڈاؤن کر دیں تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. کیونکہ ایک طرف آپ کے 340 دماغ استعمال ہو رہے ہیں، پبلک کے نمائندے ہیں، الیکشن لڑ کے آتے ہیں، پبلک کی آواز ہیں، پاکستان کی آواز ہے، قوم کی آواز ہے، اور دوسری طرف جناب 3 لوگ بیٹھ کے اگر اس کو سٹرائک ڈاؤن کریں، جو 24-25 کروڑ. یہ بات. دوسری بات طارق بھائی آپ کا یہ آرگومنٹ اس لیے سیلف ڈیفیٹڈ ہے کہ جو پرائم منسٹر پاکستان کا 2/3 میجورٹی لے کر آتا ہے، خواہ وہ نواز شریف صاحب یا کوئی اور ہو، اس کو بھی تو سپریم کورٹ کے 3 ججز فارغ کر دیتے ہیں نا. تو یہ تو سپریم کورٹ کا اختیار ہے. عابد زبیری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ حافظ صاحب کی آواز، کس کی آواز آئی ہے؟ جس کی آواز آئی ہے بول پڑے. نہیں دیکھیں نا، مجھے ذرا مکمل کرنے دیں. بات یہ ہے، میں ذرا سے کمپلیٹ کر رہا ہوں. فارغ اگر کر دیتے ہیں تو کیا وہ ٹھیک کرتے ہیں؟ کیا اس سے ملک کا فائدہ ہوا ہے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کو فارغ کیا گیا، کیا ملک کا فائدہ ہوا؟ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، میں کہ یہ ہے سسٹم، لیکن اس میں بہتری آنی چاہیے. لیکن وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے نا سر، فارغ کیا گیا، وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. اچھا یوسف رضا گیلانی میں تو آپ خوش ہوئے تھے. بہتر کرنے کی ضرورت ہے. مجھے چلے بہتری آئے گی. مجھے صرف اچھا حافظ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ عابد زبیری صاحب، عابد زبیری صاحب، آپ تو عابد زبیری صاحب ایک سیکنڈ مجھے پھر عابد زبیری صاحب کی طرف چلے جائیے گا. اچھا کامران صاحب ایک سیکنڈ. بات یہ ہے کہ آپ تو بات کر رہے ہیں پاکستان کی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے اوپر کہ کیا سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. آپ کے سامنے نیب کی ایک ججمنٹ آئی تھی اور اس کے اندر 2-1 سے فیصلہ آیا تھا، اور ڈائسینٹنگ ویو جسٹس منصور علی شاہ کا اس کے اندر آیا تھا کہ پارلیمنٹ کا کام ہے لیجسلیشن کرنا، اور وہ جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ سپریم کورٹ سے بہتر ہے، اور ہمیں پارلیمنٹ کی عزت کرنی چاہیے اور ان کی لیجسلیشن کو بھی الٹرا وائریز جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. تو آپ تو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا تو سٹیٹس بہت آگے چلا گیا نا. تو یہ ابھی ریسنٹ ججمنٹ آپ پڑھ لیں تو اس کے اندر پارلیمنٹ کی سپرامیسی کے اوپر، پارلیمنٹ کے مینڈیٹ کے اوپر جو جسٹس منصور کا ڈائسینٹنگ نوٹ ہے وہ بڑا زبردست نوٹ ہے، جس کے اندر یہ ہے اگر ایک منٹ سر، وہ سر کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. کیس ٹو کیس ملک کے اندر سپریم کورٹ نے ایکسپلوسو فیصلے بھی کیے اور حملے بھی کیے میں، چھوڑے اس بات کو. کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. لیکن میرا سوال یہ عابد زبیری صاحب کہ اگر امینڈمنٹ چیلنج کی جاتی ہے
طارق بھائی آ رہا ہوں، 1 منٹ آ رہا ہوں آپ کے پاس. حافظ زبیری صاحب اگر امینڈمنٹ چیلنج میں صرف ایک سوال، زبیری صاحب اس کا بہتر جواب دے دیں گے. کامران بھائی میرا صرف ایک سوال سن لیں جو ابھی زبیری صاحب نے فرمایا. حالانکہ ابھی وہ بات میں نے کہا کہ اسمبلی بزنس ڈے پہ نہیں ہے، لیکن اگر جو چیف جسٹس صاحب کی تعیناتی ہے، اگر اس کے حوالے سے یہ بات آ جاتی ہے کہ ایک پینل آف 4 سینئر موسٹ ججز، تو کیا یہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہے؟ مجھے آپ بتائیں کہ آرمی چیف زیادہ بڑا منصب ہے یا آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان زیادہ بڑا منصب ہے؟ آرمی چیف کی تعیناتی آپ کو 4 سے 5 نام مانگے جاتے ہیں اور اس میں سے ایک بڑا منصب کہہ رہا ہوں چیف جسٹس بڑا منصب ہے. یہ اگر ایسا ہو تو والی بات نہیں ہے. پروٹوکول کے اندر چیف جسٹس کا جو سٹیٹس ہے وہ نمبر 3 کے اوپر ہے. پارلیمان کے پاس ہونا چاہیے. اگر جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آرمی چیف سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. چیف جسٹس پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے. آرمی چیف ایک گریڈ سر وقت بڑا کم ہے، بولے حافظ صاحب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے وہ آرمی ہے. اچھا جی، اور دوسری بات ہے کہ وہ ان پہ دوسرا لا ان کا ملٹری ایکٹ اپلائی کرتا ہے. سپریم کورٹ کے اپنے وہ ہے. پوائنٹ از دیٹ کہ جی پینل آف ججز بنانے کا دیکھیں جو جھگڑا تھا وہ یہی تھا کہ کیوں آپ کیوں اختیار لینا چاہ رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ نہیں دی. یہ سارا ایک کنسنسس سے 8ویں اور 19ویں ترمیم ہوئی تھی. سپریم کورٹ نے اس کو اپہولڈ کیا تھا پوری پاور کے تحت. آپ لوگ ساری پارٹیز بیٹھ کے اور آپ نے کہا یہ جھگڑے کو ہی ختم کرتے ہیں کہ یہ جو ثوابدید تھی کہ اپنی مرضی کے آدمی کو چن کے آپ چیف جسٹس بنا دیں جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے لیے بہتر ہوگا. اس کو ختم کرنے کے لیے آپ ایک ترمیم کی جس میں آپ لوگ سب شامل تھے. اور طارق بھائی آپ بھی اس پارلیمنٹ کا ضرور حصہ ہوں گے جب یہ 2010 میں 18ویں اور 19ویں ترمیم ہو رہی تھی. تو آپ اس کا مقصد کیا ہے ثابت کرنا پڑے گا کہ حکومت بیلا فائدہ کر رہی ہے. کوئکلی حافظ صاحب، سپریم کورٹ امینڈمنٹ اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے حافظ صاحب، تو کیا طوفان آ سکتا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں کامران بھائی، میں آپ کو چیز بتاؤں کہ ٹائم بڑا کروشل ہے. جو چیف جسٹس ہیں وہ جا رہے ہیں اکتوبر کے اندر، اور اگر پاکستان کی پارلیمنٹ کو فیصلہ کرتی ہے کہ پینل جائے گا اور پینل گورنمنٹ کی ڈسکریشن نہیں ہوگی، وہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے مطابق جو آرٹیکل 175A ہے اس کے اندر ایک کمپوزیشن دی ہوئی ہے. اگر وہ کمپوزیشن کے مطابق اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان اس ریکمنڈیشنز کو تھرو پارلیمنٹری کمیٹی اون کر لیتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اس دوران یہ سارا پروسیس ہو جائے گا. اور اگر پروسیس ہو جاتا ہے تو اگر اس کے بعد کوئی فیصلہ آتا ہے تو ویسے انفرکچس ہوگا. تو پھر آپ ججز بیٹھے گے کون اس کمیشن میں؟ کیا بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی.